میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسرال والے دھوم دھام سے مجھے بھاگ کر لائے، مگر ساس نے پہلے دن ہی مجھے میرے برتن الگ کر دیے۔ خود تو 40,000 والے ڈنر سیٹ میں کھانا کھاتی اور مجھے سر سے برتن میں کھانا دیتی۔ روز روز کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی تو میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر اس رات میرے تو ہوش اٹھ گئے جب میرا نام زینب ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ جب میری شادی کی عمر ہوئی تو غربت کی وجہ سے میرا کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا تھا۔ میری بڑی 2 بہنوں کی شادیاں بھی مستورد کے گھرانوں میں ہوئی تھیں، اس لیے میں چاہتی تھی کہ کم سے کم میری شادی کسی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو، مگر کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آتا تھا جس سے میری شادی ہو جائے۔ پھر ایک دن ہمارے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر ایک ایسی فیملی کو لے کر آئی جو بہت خوشحال تھی۔ امیروں کے رنگ ڈھنگ بھی نرالے ہوتے ہیں، میں نے یہ سب اچھے سے جانتی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرے والدین سوچ میں پڑ گئے کہ اس رشتے کے ہاں کریں یا پھر انکار کر دیں، کیونکہ اس فیملی نے تو مجھے دیکھتے ہی ہاں کہہ دی۔ اس سے پہلے کہ میرے والدین اس فیملی کو بھی جواب دیتے، میں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ مجھے یہی شادی کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ اس رشتے سے انکار کرنے والے ہیں تو ایسا ہرگز مت کریں۔ میں قسمت ایک بار دروازے پر دستک دیتی ہے، بار بار نہیں۔ یہ بات میرے اماں ابا کو بھی دل کو جا لگی، مگر وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ خیر، میری چاہت اور خوشیوں کو دیکھتے ہوئے پہلے تو انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اور بڑے گھر کے لوگ ہیں، جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر میرے مسلسل اصرار پر انہوں نے ہاں کر دی۔ میں پیا گھر سدھار آئی۔ اب تو مجھے پتا چلا کہ میرے سسرال میں سبھی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ میرا شوہر، ساس، سسر اور دیور نندے سبھی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ میری شادی میں جو بھی آیا میری قسمت کی تعریف کرنے لگا اور میں بھی اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی، کیونکہ میرے سسرال بہت امیر اور قابل لوگ تھے۔ یہی نہیں بلکہ میرے سسرال والوں نے میری شادی پر پیسہ پانی کی طرح بہا دیا تھا۔ بہت خوش تھی، مگر وہیں کچھ لوگ جلن بھی گئے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر ان سے ابھی تک اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے برے دن ختم ہو رہے ہیں اور اچھے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میکے سے سسرال آئی تو نندوں نے بھرپور استقبال کیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں سوچنے لگی کہ کیا سسرال والے اتنے اچھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات مجھے اسی دن پتہ چل گئی جب شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں کھانا کھایا۔ اس وقت میں کپڑے تبدیل کر کے باتھ روم سے نکلی تو گھر کی ملازمہ میرا کھانا لے آئی۔ اس وقت مجھے بالکل بھی بھوک نہ تھی۔ پھر سوچا تھوڑی بہت دکھاوے کے لیے کھا لیتی ہوں، مگر جو ہی میری نظر میز پر پڑی، ٹرے پر پڑی، تو میں ہکا بکا ہو کر رہ گئی۔ سامنے ٹرے میں ایک ہی کھانا رکھا تھا، مگر وہ الگ الگ برتنوں میں۔ یہ میرا اور میرے شوہر کا کھانا تھا، مگر نہ جانے کیوں ایک جیسا کھانا مختلف برتنوں میں رکھا تھا۔ ملازمہ کھانا دے کر چلی گئی اور میں شرمندگی کے مارے بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ اس وقت میرے کمرے میں میرا شوہر آیا اور اس نے مجھے یوں حیران پریشان دیکھا تو کہنے لگا، ارے تم نے کھانا شروع نہیں کیا؟ اس کے یوں دیکھنے پر میں نے مسکرا کر کہا، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، تم کھانا شروع کرو، میں ابھی ہاتھ دھو کر آیا۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم کے اندر چلا گیا۔ میں کھانا کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کون سا برتن والا کھانا شروع کروں۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر باتھ روم سے نکل کر آیا۔ اس نے ٹرے اپنے سامنے رکھی اور کچھ برتن اپنے سامنے رکھنے شروع کر دیے۔ میں اسے یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے جب اپنا برتن اٹھا لیے تو کہنے لگا، تم بھی کھانا کھا لو نا۔ اس کے بعد سن کر میں نے بہت بے عزتی محسوس کی، کیونکہ اس نے جو برتن اپنے سامنے رکھے تھے وہ بہت خوبصورت اور قیمتی تھے، جبکہ جو برتن میرے سامنے پڑے تھے وہ بہت معمولی اور سستے سے تھے۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی تھی اور میں اپنے باپ کے گھر میں اپنے ان برتنوں میں بھی سستے اور معمولی برتنوں میں کھانا کھاتی تھی، مگر اب بات اور تھی۔ اب میں اپنے سسرال میں تھی اور وہ سسرال بہت پیسے والا تھے اور بڑے گھرانے کے لوگ تھے، قیمتی برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، مگر مجھے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ اتنے امیر گھر میں رہنے والے لوگوں کو میرے لیے یہی برتن ملے تھے۔ آج جب میں یہاں ان کے بیٹے کی دلہن بن کر آئی تھی اور یہاں میری پہلی رات تھی،
اتنی بےعزتی پر مجھے رونا آنے ہی لگا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں یہ کھانا کھانے سے انکار کر دوں اور یہ رات بھوکے پیٹ گزار دوں۔ کوئی اپنی بہو کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا؟ گھر کے اندر مجھے ملازموں والے برتن میں کھانا دے کے گیا، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا کہ جو میرے سامنے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہا تھا، مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ میں کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہوں۔ اس وقت میرا دل کیا کہ اپنے گھر چلی جاؤں، کم سے کم وہاں میری عزت تو تھی۔ مگر مجھے اپنے والدین کی بات یاد آ رہی تھی کہ ہم تمہیں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بہت امیر لوگ ہیں اور ہم غریب۔ اس لیے سوچ لو، کیونکہ یہ رشتہ تم نے عمر بھر نبھانا ہے۔ اس لیے میں چپ چاپ کھانا کھانے لگی، مگر پہلے ہی رات سسرال والوں نے میرا دل ہی توڑ دیا تھا۔ ایسا سلوک کیوں کیا؟ مگر میں شرم کے مارے چپ رہی اور رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے بڑے پیار سے مجھ سے پوچھا، ہم ناشتہ کے کمرے کے اندر کریں یا پھر باہر سب کے ساتھ مل کر کریں؟ شوہر کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ میری مرضی پوچھ رہا تھا۔ اس سے میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم باہر چل کر سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کریں گے۔ ہم دونوں باہر آ گئے، جہاں میرے سسرال والے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ہمیں باہر آتا دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور میرے شوہر نے تو میز پر رکھے چائے اٹھا کر پینا شروع کر دی، جبکہ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہیں، اور اس لیے مجھے بھی اپنے شوہر کے ساتھ خود ہی چائے اٹھا لینی چاہیے۔ مگر اسی وقت ایک ملازمہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے دیکھا کہ رات کے کھانے کی طرح میرے ناشتے کے برتن میرے سسرال والوں سے الگ تھے۔ میرا دل کیا کہ میں ناشتہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں، کیونکہ سسرال والوں نے دوسری مرتبہ میری بےعزتی کی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے تھے؟ کیا وہ مجھے آزما رہے تھے؟ یہ خیال آتے ہی میں نے ناشتہ شروع کر دیا، مگر ایسا روز روز ہونے کو لگا اور مجھے اس کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی، اور نہ میں ان کی وجہ اپنے سسرال والوں سے پوچھ سکتی تھی۔ مگر میری نئی شادی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ میں ان لوگوں کی وجہ پوچھتی تو وہ ناراض ہو جاتے، اس لیے یہ سب میں برداشت کرتی رہی اور کسی کے سامنے یہ بات نہیں کی۔ حالانکہ میرے سسرال والے مجھے دھوم دھام سے بیاہ کر لائے، مگر شادی کے پہلے دن ہی میرے ساتھ کھانے کے برتن الگ کر دیے۔ ان سب میں مجھے بہت ساتھ بٹھا کر کھلایا گیا، مگر میرے برتن ان سب سے الگ تھے۔ ساس سسر کا لوگوں سے ملنا ملانا بہت تھا۔ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی اس لیے ان کے گھر اکثر مہمان آ جاتے تھے، اور میرے سسرال والے دل کے اتنے اچھے تھے کہ کسی کو کھانا کھلائے بنا گھر سے نہ جانے دیتے تھے۔ لیکن جس روز مہمان گھر میں آتے تھے تو سب مجھے سسرال والوں کی یہ بات بہت بری لگی۔ شاید میں غریب گھر سے تھی، اس لیے وہ مجھے اپنی اوقات میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس بات نے مجھے رلا دیا، کیونکہ گھر آنے والے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ آخر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر میرے سسرال والوں کو مجھ سے اتنی نفرت تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ جیسی غریب لڑکی سے کیوں کرائی، جبکہ ان کا بیٹا تو پروفیسر تھا، وہ اچھا کماتا تھا تو اسے کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی تھی، مگر اس نے ان کے سب کے باوجود مجھ سے شادی کیوں کی۔ کبھی کبھی جب میں زیادہ پریشان ہو جاتی تو میں سوچتی تھی کہ یہ بات اپنے شوہر سے پتہ کر لوں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگا تھا اور میرے ساتھ بہت خوش تھا۔ لیکن پھر میں چپ کر جاتی تھی کہ کہیں وہ خفا نہ ہو جائے کہ ابھی اس کے گھر والوں کی شکایتیں کرنے لگی ہوں۔ اف میرے خدایا، میں کیا کروں؟ اب تو یہ بےعزتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب کبھی میں اس سے سب سے تھک جاتی تو میں اپنے اللہ سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتی۔ دل کرتا کہ یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دوں، مگر میں سوچتی کہ وہ غریب لوگ اور بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ میرے سسرال والے میرے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے برداشت نہ ہوتا، میں رو پڑی اور اس کی وجہ پوچھ لی۔ آخر آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں اپنے فیصلے پر پچھتانے لگی اور سوچا کیوں نہ اس سے بہتر تھا کہ اپنی بہنوں کی طرح کسی غریب گھر میں شادی کر لیتی، کیونکہ وہاں کم سے کم مجھے عزت تو دی جاتی۔ کسی گھر میں بھی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا ہوگا جیسا میرے سسرال میں میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میرے رونے پر میرے سسرال والے گھبرا گئے۔ یہ چھٹی کا دن تھا، میرے شوہر سمیت بھی سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ جب میں نے اونچی آواز میں بات کی تو میرا شوہر بھی اپنے کمرے سے نکل آیا
और अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी मैंने आपसे कहा था कि उसे शादी से पहले ही कुछ बता दिए ताकि ये हमारे बारे में ऐसी बदगुमान ना हो, मगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए ज़ैनब के साथ बात का जवाब अब नहीं दे रही थी। अपने शोहर की ये बात सुनकर मैं सकते में आ गई। इन लोगों ने मुझसे क्या बात छुपाई थी? मैं हैरानी से सबका चेहरा देखने लगी, जो सोच रहे थे कि आखिर मुझे असल बात कैसे बताएं। आप लोग प्लीज़ मुझे असल बात बता दें। अगर मैं पहले दिन से आप लोगों का ऐसा सलूक बर्दाश्त कर रही हूँ तो मैं ये बात भी बर्दाश्त कर लूँगी। अगर आप लोग मुझसे गरीब लड़की को बहू बनाकर अब पछता रहे हैं और इसलिए रह रहे हैं कि मैं खुद ही तंग आकर घर छोड़ दूं, तो मुझे असल बात बता दें। ये कहते हुए मेरी आंखें भर आईं और सब लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन मैं रुकी नहीं। जो भी मेरे दिल में था वो सब मैं उनके सामने कह दिया। मुझे सच बता दें, सच सुनने के बाद मैं आपके घर और आपके बेटे की ज़िंदगी से चली जाऊंगी। ये सुनकर मेरा शौहर बेचैन नजर आने लगा और नंद ने मुझे पानी का गिलास पकड़ा दिया। मैं इतने दुख में थी कि मुझसे पानी तक नहीं पिया गया। इस वक्त मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, वजह बताई। उससे सुनकर मेरी रूह लर्ज़ गई, क्योंकि मुझे तो एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज वो सब लोग मिलकर कर रहे थे। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। ये सच था कि मैं शादी से पहले एक बार बहुत सख्त बीमार थी, मगर मैं डॉक्टर्स के इलाज से ठीक भी हो गई थी। लेकिन पहले बीमार थी तब, अब तो ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम डॉक्टर के इलाज से ठीक हुई थी, लेकिन बीमारी तुम्हारे अंदर अब भी मौजूद है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन मुझे क्या बीमारी? अपनी शौहर की बात सुनकर मैं घबरा गई। उसने मुझे तसल्ली देते हुए बताया कि दरअसल तुम्हारी बीमारी बहुत अनोखी है। तो मेरे जिस्म की हड्डियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं और इस बीमारी की वजह से तुम्हारा कद बढ़ता जा रहा है, और ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। इसलिए हम इस बात पर तजर्बे कर रहे हैं कि ये अमल रुक जाए, क्योंकि तुम्हारा कद यूं ही बढ़ता जा रहा है तो तुम सबसे ऊंची हो जाओगी और ये तुम्हारे जिस्म के लिए बहुत खतरनाक है। ये सुनकर मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई। क्या तुमने मुझसे सिर्फ तजर्बे के लिए शादी की थी? मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हारी बीमारी हमेशा के लिए नहीं है। हम तजर्बे कर रहे हैं, जल्द हम इसका इलाज तलाश कर लेंगे और ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी तुम सिर्फ हमारी मरीज़ा नहीं बल्कि हमारी बहू भी हो। हम तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। ये सुनकर मैं उनसे खफा हो गई। हाँ, आप लोग मुझे बहू बना कर ले आए, मगर अब मुलाजमों की तरह सलूक कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगा, बेटा इस बात का बुरा ना मनाना, क्योंकि ये भी तुम्हारे इलाज का हिस्सा ही है। हमने तुम्हारे बर्तन इसलिए अलग कर दिए क्योंकि हम तुम्हारे खाने में मुफ्तलिफ दवाइयाँ मिला रहे हैं, जिससे तुम जल्द सेहतमंद हो जाओगी। ये सुनकर मुझे मेरे ससुराल का जवाब मिल चुका था, इससे मैं खामोश हो गई। तभी मेरा शौहर कहने लगा, अगर हम लोग तुम्हें गरीब समझते या फिर तुमसे नफरत करते तो तुम्हें इस घर में ना लेकर आते और ना तुम्हारा इलाज करवाते। अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुई। कभी कभी हम दूसरों से बहुत बददिल हो जाते हैं और इन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, मगर जब हमारी गलत फहमी दूर होती है तो हमें पता चलता है कि हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होते हैं। हमारे भले के लिए भी हम सब कुछ करते हैं। आज मुझे भी जब असल बात पता चली तो ससुराल वालों ने मुझे जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए थे और मुझे यकीन था कि मैं जल्द इनके इलाज से ठीक हो जाऊंगी।